بات پہ دھیان رہنا چاہیے اور آواز پہ آپ کا کان رہنا چاہیے، تاکہ آج کچھ گیان میں اضافہ ہو جائے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ایک بات سمجھیے، گیا کسی آزمائش میں ڈالا گیا تو وہ خصوصیت کے ساتھ محرم کا مہینہ، عاشورے کا دن، جمعہ کا دن اور 10ویں تاریخ ہوتی، خصوصیت کے ساتھ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی سے لگی اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ حضرت ایوب کو شفائے کاملہ حاصل ہوئی اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں پہ کامیابی حاصل کی اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ اور امام حسین کی شہادت بھی ہوئی تو اسی دن میں، اسی تاریخ میں۔ لیے اسی دن کا انتخاب کیوں ہوا؟ آپ کی شہادت کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیوں ہوا؟ آپ کی شہادت کے لیے اسی تاریخ کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو جب ہم نے قرآن پہ نگاہ دوڑائی تو دیکھا رب کائنات اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے محبوب میں نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر تمام کر دی۔ گویا کوئی ایسا کمال نہیں جو ہمارے حضور میں موجود نہ ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں جو حضور میں موجود نہ ہو۔ انابت آدم بھی آپ میں، تنفیس شیس بھی آپ میں، خلت خلیل بھی آپ میں، ذہاب زکریا بھی آپ میں، ذبیحہ اسماعیل بھی آپ میں، حب دانیال بھی آپ میں، کفالت ذوالکفل بھی آپ میں، ید بیضائے موسیٰ بھی آپ میں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کسی میں موجود نہیں وہ بھی آپ میں۔ جو کمال کسی میں نہیں وہ بھی آپ میں۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری۔ سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہے اس میں ساری، ہوش کو بیٹھا بشیر ان کا نظارہ کر کے، بے خودی میں یہ ہوا شیر زباں پر جاری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری ہے۔ ہمارا نبی خاتم المرسلین ہے، آپ کا دین مکمل دین ہے، آپ کی شریعت مکمل شریعت ہے، آپ مکمل نظام زندگی لے کر آئے، آپ مکمل ضابطۂ حیات لے کر آئے، آپ نے ہمیں مکمل اصول زندگی بھی عطا کیا ہے اور مکمل اصول بندگی بھی عطا کیا ہے۔ اگر ہمارا نبی شہید کر دیا جاتا تو آپ کے دین میں خلل پڑ جاتا اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اگر معاذ اللہ تمہارا نبی سچا نبی ہوتا، اگر تمہارا نبی نبی برحق ہوتا تو پھر ہمارے ہاتھوں سے قتل کیوں کر ہوتا۔ ارے ذرا غور تو کرو، جنگ احد کے اندر صرف سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا الا ان محمدن قد قتل، الا ان محمدن قد قتل، محمد مارے گئے، محمد مارے گئے۔ اور ان کی اس افواہ کا لشکر اسلام پہ ایسا اثر پڑا کہ ان کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے۔ لیکن جب ہمارا نبی نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا میدان میں
تشریف لایا تو آپ کی آواز سن کر غازیان اسلام پھر سے جم گئے اور اللہ نے انہیں فتح عطا کر دی۔ تو اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ ایک جھوٹی افواہ سے جب حالات اتنے بگڑ گئے، جب حالات اتنے نازک ہو گئے، جب حالات اتنے دگرگوں ہو گئے، تو ہمارا نبی اگر شہید کر دیا جاتا تو پھر شریعت اسلامیہ کا کیا ہوتا تھا، دین اسلام کی حالت کیا ہوتی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا، یہ اعلان کر دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے، لوگوں سے بچائے رکھے گا، آپ کو قتل ہونے سے بچائے رکھے گا۔ اب عقل پھر سے یہاں پہ حیران ہے، ایک طرح مار رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، دونوں بات قرآن کی ہے، دونوں کلام قرآن کا ہے، دونوں کلام کالوں میں رہے تو بے مثال نظر آئے، شہ سواروں میں رہے تو بے مثال نظر آئے، برج و تاروں میں رہے تو بے مثال نظر آئے، اپنے یاروں میں رہے تو بے مثال نظر آئے، اللہ کے پیاروں میں رہے تو بے مثال نظر آئے، چاند ستاروں میں رہے تو بے مثال نظر آئے، ارے اتنا ہی نہیں، قرآن کے پاروں میں رہے تو بے مثال نظر آئے۔ قدرت نے چاہا کہ جس طرح میرا مصطفیٰ سب سے نرالا ہے اس کی شہادت بھی نرالی ہو، جس طرح مصطفیٰ سب سے انوکھا ہے اس کی شہادت بھی سب سے انوکھی ہو، اس لیے ہزاروں سال پہلے ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا گیا، ایک نظیر قائم کر دی گئی، ایک دلیل قائم کر دی گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ قتل دمبا کیا جائے گا، قربانی اسماعیل کی کہی جائے گی، ذبح دمبا کیا جائے گا، ذبیح اللہ اسماعیل کہلائیں گے۔ تو قربان جاؤ دوستو، اللہ نے اسماعیل کے لیے جنت کا دمبا فدیہ کیا تھا اور نبیوں کے سردار کے لیے جنتی جوانوں کا سردار فدیہ کر دیا گیا، جنتی جوانوں کا کہی جائے گی، پہلے دیو حسین کیا جائے گا، شہادت مصطفیٰ کی کہی جائے گی، خنجر حسین کے جسم پہ چلیں گے، شہادت مصطفیٰ کی کہی جائے گی، ارے شہید حسین ہوگا، شہادت مصطفیٰ کی کہی جائے گی۔ کیا پتا چلا؟ شہادت حسین حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے، شہادت حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ اسلام میں کئی شہادتیں ہوئی ہیں، کیا حضرت عمر کی شہادت کم تھی؟ کیا عثمان غنی کی شہادت کم تھی؟ کیا مولا علی کی شہادت کم تھی؟ کیا حضرت حمزہ کی شہادت کم تھی؟ مگر میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، اس میں سے 90% لوگوں سے آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے، نہ کسی کو ان کی شہادت کی تاریخ معلوم ہے، نہ مقام شہادت معلوم ہے، نہ یوم شہادت معلوم ہے، نہ قاتلوں کے نام معلوم ہے، لیکن اے حسین تیری شہادت بھی کتنی عجیب ہے، اے حسین تیری شہادت بھی کتنی نرالی ہے کہ جس سے چاہو پوچھ کر دیکھ لو، دین پوچھو تو بتائیں گے، وقت پوچھو تو بتائیں گے، جگہ پوچھو تو بتائیں گے، قاتل کا نام پوچھو تو بتائیں گے، ارے حد تو یہ ہے بچوں سے پوچھو تو بتائیں گے، بڑوں سے پوچھو تو بتائیں گے، جوانوں سے پوچھو تو بتائیں گے، مردوں سے پوچھو تو بتائیں گے، عورتوں سے پوچھو تو بتائیں گے، شہریوں سے پوچھو تو بتائیں گے، دیہاتیوں سے پوچھو تو بتائیں گے، حق تو یہ ہے جناب کہ کافروں سے پوچھو تو بتائیں گے، مسلمانوں سے پوچھو تو بتائیں گے۔ مصطفیٰ ہے، اور جس طرح میرا نبی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی شہادت کا اثر بھی تمام عالمین پہ نظر آتا تھا کہ بھائی جو ہدایت کی ذمہ داری مجھ تک پہنچی ہے میں نے وہ سب پوری کر دی کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہم سب گواہ ہیں، اور اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر ذمہ داریاں پوری کر دی، آپ نے ہمیں سب عطا کر دیا، سب عطا کر دیا، ارے سب کیا تو کیا، ساتھ میں جلوائے رب عطا کر دیا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی تو تمام تر ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، مگر ایک ذمہ داری میں تمہیں دے کر جانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد امتحان عشق و وفا میں کیسے آؤ گے، میرے بعد درسگاہ محبت میں کیسے قدم رکھو گے، میرے بعد میرے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چلو گے۔ تو انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل و بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک حسین کا خاندان ہے۔ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو حسین کے دامان سے لپٹ جانا، اور جب حسین سمجھ نہ آئے تو آیات قرآن سے لپٹ جانا۔ نہ قرآن حسین سے جدا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہے۔ تبھی تو فرمایا نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے، اور کیا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے؟ کس کے بدلے میں نے پتھر کھائے، تم سے کچھ مانگا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اونٹ کے اوج پیٹھ پہ برداشت کیے، تم سے کچھ مانگا؟ کچھ بھی نہیں۔ غار ثور کا میں نے اندھیرا دیکھا، تم سے کچھ مانگا؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے گالیاں دی گئیں، میں نے تم سے کچھ بدلہ چاہا؟ کچھ بھی نہیں۔ شعب ابی طالب میں مجھے محصور کر دیا گیا، میں نے کوئی بدلہ تم سے چاہا؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے حد تو یہ ہے میرے دندان شہید کر دیے گئے، میں نے اس کا بدلہ تم سے کچھ چاہا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے رخسار پہ خود کی کڑیاں دھسا دی گئیں، میں نے اس کا بدلہ تم سے کچھ چاہا؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ میں نے جب بھی چاہا تمہیں چاہا، اپنی امت کو چاہا۔ گہوارے میں رہا تو امتی امتی کہتا رہا، مہد میں رہا تو امتی امتی کہتا رہا، لحد میں گیا تو امتی امتی کہتا رہا، عرش پہ گیا تو امتی امتی کہتا رہا، قبر کی منزل میں رہا تو امتی امتی کہتا رہا، قبر سے اٹھوں گا تو امتی امتی کہتا رہوں گا، پل صراط پہ رہوں گا امتی امتی کہتا رہوں گا، میزان عدالت پہ رہوں گا امتی امتی کہتا رہوں گا، مقام محمود پہ رہوں گا امتی امتی کہتا رہوں گا۔ اے امتی تو بتا تو کیا کہے گا؟ تو کیا کہے گا؟ تو ہمارا جواب ہوگا، اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ امتی امتی کہتے رہیں گے تو آپ کے جو وفادار امتی ہوں گے وہ ہر حال میں یا نبی کہتے رہیں گے، اٹھیں گے تو یا نبی کہیں گے، بیٹھیں گے تو یا نبی کہیں گے، خلوت میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، جلوت میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، رزم میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، بس میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، خلوت میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، تنہائی میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، انجمن میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، قبر میں رہیں گے یا نبی کہیں گے، حشر میں اٹھیں گے یا نبی کہیں گے۔ اس لیے کہ چین تم سے، قرار تم سے ہے، میرے دل کی بہار تم سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرما دیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آج صلی علیہ کہتے کہتے۔ تم نہیں دے سکتے، مولا ہی دے گا۔ لہو لوہان ہونے کا بدلہ تم نہیں دے سکتے، مولا ہی دے گا۔ شعب ابی طالب کی تنگیوں کا بدلہ تم نہیں دے سکتے، مولا ہی دے گا۔ لیکن اے میرے پیارے امتی، اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کی پالیسی پہ اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، میرے گھر والوں سے مودت رکھنا، اہل بیت پہ جان قربان کرتے رہنا، حسین کی محبت سے اپنے دل کی دنیا کو سجائے رکھنا۔ اس لیے کہ اہل بیتی کا سفینت نوحین من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اندر آ گیا وہ پار ہو گیا، جو باہر رہ گیا غرق آب ہو گیا۔ جو اندر آ گیا کامیاب ہو گیا، جو باہر رہ گیا غرق آب ہو گیا۔ تقریباً 1450 سال سے یہی آواز قرآن کی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، کبھی اس
اسے رومی نے سینے سے لگایا، کبھی اسے جامی نے سینے سے لگایا، کبھی علامہ شامی نے سینے سے لگایا، کبھی امام قشیری نے اسے چمکایا، کبھی داتا علی حجویری نے اسے چمکایا، کبھی غوث اعظم نے اسے چمکایا، کبھی خواجہ سنجر نے اسے چمکایا، کبھی پیران کلیر نے اسے چمکایا، کبھی شہباز قلندر نے اسے چمکایا، کبھی مخدوم پنڈوی کے دل بھر نے اسے چمکایا۔ ہر چمکانے والا ہر دور میں چمکاتا رہا، اور وہی چمکاتا رہا جس نے نبی سے چمک بھی پائی تھی اور نبی سے مہک بھی پائی تھی۔ چشم فلک نے دیکھا آج سے 150 سال پہلے بریلی کی دھرتی پر ایک چمکدار قسمت والا اس خطے کو چمکانے کے لیے بھیجا گیا، تو اس کی ابتدا بھی چمکتی ہوئی اس کا درس ناظرہ بھی چمکتا ہوا، اس کا درس حدیث بھی چمکتا ہوا، اس کا فن تجوید بھی چمکتا ہوا۔ ارے حق تو یہ ہے کہ فن میں آیا تو چمکاتا رہا اور کفن میں آیا تو چمکا رہا ہے۔ مدینے پہنچے، ارے کیوں نہیں چلتا رضا، سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتا رہا؟ ارے رہے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے تلووں میں ہوتے ہیں وہ خدا کے جلووں میں ہوتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تبھی تو کہا نا، واہ، وہ کیا شعر ہے، جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، ارے کون نظروں میں جچے دیکھ کر تلوا تیرا۔ وہ کسی بھی پول میں ہے، واہ، کسی بھی پول میں ہے مگر کول میں تو نہیں۔ تو اگر اپنی قبروں میں جنت کی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چاہتے ہو، حشر میں اپنا ٹھکانہ مصطفیٰ کے سائے میں چاہتے ہو، سبحان اللہ، جنت میں اپنی آرام گاہ بنانا چاہتے ہو، تو اہل بیت کے قدموں میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اگر چمکنا ہے اور آخرت میں بھی چمکنا ہے، ٹھکانہ ایک ہی ہے، اہل بیت کے قدموں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی چوکھٹ جس طرح پارس پتھر لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، اسی طرح اہل بیت کی نسبت ہم بھکاریوں کا بھی ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو اپنا مقدر چمکانا ہے، اپنی دنیا چمکانی ہے، اپنے دل کو چمکانا ہے، اپنا وجود چمکانا ہے، اپنی قبر چمکانی ہے، اپنا حشر چمکانا ہے، تو اہل بیت کے قدموں میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ شام کربلا، شام کربلا بھی حسین کی ذات ہے اور شان کربلا بھی حسین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، شان کربلا بھی حسین ہے اور جان کربلا بھی حسین ہے، اور نشان کربلا بھی حسین ہے، اور جان نثاران کربلا ہم اور آپ ہیں۔ برکت جنت کیا، جنت بنائی ہی گئی ہے فاطمہ کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا زمانہ ایک طرف، نبی کا گھرانہ ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت بنی ہی ہے ان کے لیے، انہی کے صدقے میں سے ملا۔ سبحان اللہ، فاطمہ کو دیکھو، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کو دیکھو، جنتی جوانوں کے سردار،
مولا کائنات کو دیکھو، جنتی مردوں کے سردار، اور خود سرکار کائنات تمام تر عالمین اور تمام تر کائنات اور جنت کی تمام تر بہاریں، حور و غلماں کی قطاریں، کوثر کے فوارے، رنگین نظارے، یہ سب کا سب برائے مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کا سب صدقہ مصطفیٰ، سب کا سب خیرات مصطفیٰ۔ تو دوستو، جنت ان کے گھر کا صدقہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کے گھر کا صدقہ ہے۔ تو چمکنا ہے تو اہل بیت کے قدموں میں آ جاؤ۔ آج اس مقدس مسلمان کی عید ہو جائے، جو روئے پاک محمد کی دید ہو جائے، قسم خدا کی مسلمان کی عید ہو جائے۔ ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بلا سے سارا زمانہ یزید ہو جائے۔ ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بلا سے سارا زمانہ یزید ہو جائے۔ اس وقت ہم نے آل رسول شہزادہ غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اولاد امام حسین، حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید مسرور راضی صاحب اللہ ولیعہد خانقاہ شہبازیہ بھاگلپور شریف کا عظیم الشان خطاب سنا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس عظیم گفتگو پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا اچھا ہوتا ہے اسی خانوادے کا چشم و چراغ اپنے نانا جان کی باتوں کو نانا جان کی امت تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصیتوں کو سلامت رکھے۔ جو لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ حضرت کی دعاؤں کے فیض کے سائے تلے اس منبر خطابت پر ابھی غلامان اہل بیت کی دعوت محبت پر ہندوستان کا ایک ایسا خطیب تشریف لانے والا ہے جس کی خطابت لوگ تقریباً 4 بجے تک اس عظیم خطیب کی خطابت کو سننے کا انتظار کرتے ہیں۔ میری مراد وائس اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی مظفر حسین سرکلہ بائیسی پورنیہ بہار، جب حضرت کا خطاب ہوگا بلا مبالغہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ رات کے 2 بجے نہیں بلکہ 10 اور 11 کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بات سے آپ متفق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے بڑی بات، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی دعاؤں کے سائے تلے اس عظیم خطیب کا خطاب آپ تک پہنچنے والا ہے۔ اس لیے بیٹھے محبت و خلوص کے ساتھ میں 2 خوبصورت آوازیں حضرت عثمان غنی صاحب اللہ اور حضرت شوکت حسین صاحب اللہ، ان دونوں آوازوں کو یک بعد دیگر مختصراً کلام کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد وہ عظیم خطیب آپ تمامی حضرات کے درمیان تشریف لائے گا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ۔ 2 بجے کے بعد بولے، میں جانتا ہوں کہ 12 بجے کے پہلے زبانی لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، اور 12 بجے کے بعد روحانی بولتے ہیں۔ تو آپ اس مرحلے میں ہیں ماشاءاللہ، بولے اگر تو آئیے آپ کی محبت، ورنہ آل رسول کا فیضان ہمارے سروں پر جاری و ساری ہے۔ مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، راہوں میں کائنات کا ہے دل پڑا ہوا، ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا، اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا۔ ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا، اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا۔ نعت سنیں گے؟ شہد میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، مزہ تو جب ہے گنہگار نعت پڑھنے لگے۔ سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ مطلب نعت کا آپ تک پہنچائے، ملاحظہ فرمائیں، تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ خطاب کے بعد ویسے مقرر ٹکتا نہیں ہے، مگر یہ حضرت کا کرم ہے کہ ابھی تک تشریف فرما ہے۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ بنائی ہے خدا نے، بنائی ہے خدا نے ذات لا سال
लासानी मोहम्मद की बनाई है खुदा ने ज़ात लासानी मोहम्मद की बनाई है खुदा ने ज़ात लासानी मोहम्मद की बनाई क्यों भला जिब्रील दरबानी मोहम्मद की भला जिब्रील दरबानी मोहम्मद की न करते क्यों भला जिब्रील दरबानी मोहम्मद की और ज़मीन पर बैठ कर शम्सो कमर पर हुक्म चलता है। अगर समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और न शम्सो कमर पर हुक्म चलता है। ज़मीन पर बैठ कर ज़मीन पर बैठ कर शम्सो कमर पर हुक्म चलता है। ज़माना देख कर हैरान है सुल्तानी मोहम्मद की। ज़माना देख कर हैरान है सुल्तानी मोहम्मद की। ज़माना देख कर हैरान है सुल्तानी मोहम्मद की।